أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء صدق اللہ العظیم. سورہ الحج آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے. والشمس والقمر سورج اور چاند، والنجوم ستارے، والجبال پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور بہت سے اور جانور، وکثیر من الناس اور بہت سے وہ لوگ، بہت سے انسان اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں. وکثیر حق علیہ العذاب اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. ان اللہ یفعل ما یشاء اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے. انسان کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، اللہ کی پرستش کرے، اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے حکم کو مانے، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرے، اللہ کی حاکمیت کو، اللہ کے دیے ہوئے نظام اسلام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں اور اللہ کے آرڈرز کو فالو کر رہے ہیں، اور کثیر حق علیہ العذاب انسانوں کی کثیر تعداد ایسی ہے جو اللہ کے اس آرڈر کو ماننے سے انکار کر رہی ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے، اللہ کی بندگی اور غلامی نہیں اختیار کرتے، انسانوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، بادشاہوں کے غلام بنے ہوئے ہیں. اللہ کی بندگی کا جو ہے قلادہ، اللہ کی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں نہیں ڈالتے، انسانوں کی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں پہنے ہوئے ہیں، شیطان کی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں پہنے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ذلیل انسان ہیں، اللہ انہیں ذلیل کرے گا. ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہیں اللہ انہیں عزت دے گا، انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ یفعل ما یشاء اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں ایمان، عمل صالح، اسلام کی دعوت دینے اور اسلام کے نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باطل نظاموں کو مٹا کر نظام اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.